السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر عزیز احسن نعت ریسرچ سینٹر کی جانب سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج جس کتاب پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے حالی کی نعتیہ شاعری۔ ہمارے دوست ڈاکٹر سید تقی عابدی کینیڈا میں ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ کثیر التصانیف ہیں، تحقیق، تنقید، تدوین، یہ ان کے کام ہیں اور حالی پر انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ حالی کی کلیات بھی انہوں نے مرتب کی ہے اور بہت اہم کام کیا ہے۔ حالی فہمی کے نام سے بھی کتاب لکھی ہے، مسدس بھی علیحدہ سے لکھی ہے اور ان کی مرتب کر دی ہے، اور تحقیق کر کے مسدس کے حوالے سے بھی اس کتاب میں کچھ باتیں کی ہیں۔ حالی کی نعتیہ شاعری پر انہوں نے لکھا، پہلے تو سربرق پہ یعنی بلکہ سب سے یہ جو بنایا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بنے ہیں مدحت سلطان دو جہاں کے لیے، سخن زباں کے لیے اور زباں دہاں کے لیے۔ یہ حالی کا ہی شعر ہے، یہ دیا ہے انہوں نے۔ اور انہوں نے پھر حالی کا شجرہ نسب دیا ہے اور حالی کے خطوط کی عکس بھی دیا ہے۔ سر سید احمد خان ہے، مسدس سے حالی جب ان کے ملی حالی کی طرف سے تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا، اس کا وہ خط بھی انہوں نے یہاں پیش کر دیا ہے، جو 10 جون 1889، یہ ایک تحقیقی کام ہے۔ دیکھیے 1889 میں انہوں نے خط لکھا تھا پارک ہوٹل سے، اور وہ لکھتے ہیں کہ شملہ میں تھے اس وقت۔ تو بے شک کہتے ہیں سر سید احمد خان حالی سے کہتے ہیں کہ بے شک میں اس نظم کا محرک ہوا اور اس کو میں اپنے ان اعمال حسنہ میں سے سمجھتا ہوں کہ جب قیامت میں خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تو اعمال میں سے کیا لایا، میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں اور کچھ نہیں۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے اور قوم کو اس سے فائدہ بخشے۔ یہ مسدس حالی نے بہت ہی ڈوب کر لکھی تھی۔ اس میں امت مسلمہ کا زوال، پہلے عروج کا حوالہ تھوڑا سا دیا، پھر زوال اور ادبار کا حوالہ دیا، اور سمجھ لیجئے کہ انہوں نے روشنائی سے نہیں بلکہ لہو سے یہ مسدس لکھی تھی۔ اسی میں انہوں نے نعتیہ اشعار چند کہے تھے جو زبان زد خاص والا عام ہو گئے، اور یہ اس کی مقبولیت کی دلیل تھی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا براد غریب، یہ اسی مسدس کے اشعار ہیں جو بند میں آئے ہیں۔ ڈاکٹر تقی عابدی نے اس میں پیش لفظ خود لکھا ہے۔ حالی کی کہانی حالی کی زبانی لکھی ہے۔ مولانا حالی کی حیات اور شخصیت حالی کی زبان میں لکھا ہے۔ حالی کا پہلا نعتیہ قصیدہ، اس پر تقی عابدی صاحب نے تحقیقی نوٹ لکھا ہے۔ قصیدہ نعتیہ الطاف حسین حالی کا خود پیش کیا ہے۔ حالی کی نعتیہ غزل پر ڈاکٹر تقی عابدی نے گفتگو کی ہے۔ نعتیہ غزل الطاف حسین حالی کی پیش کی ہے۔ قصیدہ نعتیہ رائیہ کا تجزیہ ڈاکٹر تقی عابدی نے خود کیا ہے۔ قصیدہ نعتیہ رائیہ الطاف حسین حالی کا پیش کیا ہے۔ حالی کے عرض حال ڈاکٹر تقی عابدی نے پیش کیا ہے، اور عرض حال الطاف حسین حالی نے مسدس کے نعتیہ بند پر ڈاکٹر سید تقی عابدی نے گفتگو کی ہے۔ غالب کی نعتیہ غزل پر حالی کی شاہکار تخمیس کو بھی انہوں نے متعارف کرایا ہے ڈاکٹر تقی عابدی نے، اور نعتیہ رباعیات الطاف حسین حالی کی ہیں، نعتیہ فردیات الطاف حسین حالی کی ہیں، ترجمہ شدہ نعتیہ اشعار الطاف حسین حالی کے ہیں، اور حالی کی پہلی تصنیف مولود شریف ان کا تحقیقی کام ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے ڈاکٹر سید تقی عابدی نے۔ کیا حالی کا تخلص خستہ تھا؟ تحقیقی گفتگو میں ڈاکٹر تقی عابدی نے معاف کیجیے گا ڈاکٹر تقی عابدی نے گفتگو کی ہے۔ حالی سے منسوب فرضی عربی رسالے کی حقیقت پر بھی انہوں نے گفتگو کی ہے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے، اور حالی کی نعتیہ شاعری پر مشاہیر کے اقتباسات ڈاکٹر تقی عابدی نے پیش کی ہیں، اور کتابیات بھی انہوں نے پیش کی ہیں۔ یہ اس کتاب کے مافیہ پر اور اس کے کنٹینٹ پر اور اس کے متن پر تھوڑا سا میں نے آپ کو جانکاری دے دی۔
اب جناب دیکھیے کہ انہوں نے مختلف انداز سے حالی کو متعارف کرایا ہے، بہت ساری چیزیں ان کی یہاں تک کیا ہے کہ انہوں نے اشعار حالی کا ایک جدول بنایا اور یہ بتایا کہ اردو میں ان کے قطعات جو ہیں منظوم کلام کتنا ہے۔ قطعات اردو جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ تعداد اس کی ہے 67 اور اردو قطع حیات میں قطعات جو ہیں 470، رباعیات اردو 161، اردو رباعی جو ہے 322، غزلیات اردو 123 اور اردو غزل جو ہے 1261، قصائد اردو 8 اور اردو قصیدہ 326 تعداد شعر۔ یہ اشعار کی تعداد بتا رہا ہوں میں۔ منظومات سپاس مد دعائیہ اردو 19، اردو قطع 320 اشعار، شخصی مراسی اردو 7، اردو متفرق حیات 381 قطعات، نظم اردو 33، اردو قطع مثنوی متفرق اشعار 3295، بچوں کی نظمیں اردو 14، اردو متفرق حیات 367، مسدس مع ضمیمہ اردو 1، اردو مسدس 1374 اشعار، قطعات تاریخ اردو 8، اردو قطع 38 اشعار، تراجم اردو 4، اردو متفرق حیات 263، متفرقات اردو متفرق حیات میں 103 اشعار، اور اشعار فارسی متفرق حیات میں 687، اشعار عربی متفرق حیات میں 115۔ کل تعداد اردو اشعار 8518، تعداد کل فارسی اشعار 687، تعداد کل عربی اشعار 115، تعداد کل اشعار 9320۔ یہ انہوں نے پورا جدول پیش کر دیا، اور بھی دوسرے جدول ہیں لیکن یہ کہ میں خالی جدول تو نہیں پیش کر سکتا، تو بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھیے حالی کی نعتیہ غزل انہوں نے پیش کی، یا ملکی الصفات تو یا بشری القوا فی کا دلیل علی انک خیر الورا، یعنی اے ملکوتی صفات اور انسانی قابلیتیں رکھنے والے آپ کی ذات اس بات پر دلیل ہے کہ آپ تمام مخلوقات کے سردار ہیں۔ تو اس سے ہوئی زندہ خلق جیسے کہ بارہ سے خاک، خلق کا خصب الزما بئس کا محی الورا، آپ کی ولادت باسعادت کائنات کے لیے تراوت بخش اور آپ کی بعثت مخلوق کے لیے حیات بخش ہے۔ قال ترا، یہ ذرا پڑھا نہیں جا رہا، تو کہتے ہیں جلے ہیں جبرائیل کے شہ پر، جلتے ہیں جبرائیل کے شہ پر جہاں بے پروں کی وہاں رسائی ہوئی، بے پروں کی وہاں رسائی ہوئی۔ تو یہ جناب انہوں نے ان کے اشعار بھی پیش کر دی ہے۔ تجھ پر صلاۃ و سلام رب سماوات سے روز و شب و صبح و شام قدر و رمال و حساب۔ یہ نعتیہ غزل انہوں نے پیش کر دی، اور قصیدہ میں بھی ہوں حسن طبع پر مغرور، مجھ سے اٹھیں گے ان کے ناز ضرور، خاک ہوں اور عرش پر ہے دماغ، مجھ سے برتر ہے میری طب غیور، خاک ساری پہ میری کوئی نہ جائے، میرے دل میں بھرا ہوا ہے غرور، نہ گنو اہل عصر میں مجھ کو، میں بہت کھینچتا ہوں آپ کو دور، چشمہ آب خضر کی مانند، چشمہ آب خضر کی مانند، چشمہ اہل جہاں سے ہوں مستور۔ یہ طویل قصیدہ ہے، لیکن انہوں نے جو آخر میں بات کی ہے نا وہ بڑی اہم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب دعا یہ دوری آستانے والا سے ہے بہت تنگ حالیہ مہجور، اب دعا یہ ہے شفیع امم بس کہ بے تاب ہے دل رنجور، جا لگے تیرے در پہ کشتی عمر جب کروں بحر زندگی سے عبور، جیتے جی دل میں یاد ہو تیری مرتے دم لب پہ ہو تیرا مذکور۔ یہ جناب اختتامی اشعار تھے ان کے۔ عرض حال میں انہوں نے بہت کچھ لکھ دیا ہے، تو عرض حال ہے اے خاصہ خاصان، یہ تو بہت زباں زد خاص و عام ہو گیا، اور یہ ان کے دل کی آواز تھی جو دل پر اثر کرتی ہے،
اور اس عہد کا حال ہے تو وہ بقول ہمارے دلاور فگار کے کہتے ہیں اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جس دین کے مدعو تھے کبھی سیزر و کسریٰ، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، جو دین کو تھا جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہباں، اب اس کا نگہبان اگر ہے تو خدا ہے، جو تفرق اقلام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے۔ یہ کیفیت اس وقت انہوں نے کہی تھی حالی نے، اور آج تک یہی کیفیت ہے مسلمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول کر لے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ بات پہنچ جائے۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ گر بد ہیں تو حق اپنا ہے کچھ اور زیادہ، اخبار میں اطالع لی ہم نے سنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ عزت کی بہت دیکھنی دنیا میں بہاریں، اب دیکھ لیں یہ بھی کہ جو ذلت میں مزہ ہے، ہاں حالی گستاخ نہ بڑھ حد ادب سے، باتوں سے ٹپکتا تیری اب صاف گلا ہے یہ بھی خبر تجھ کو کہ ہے کون مخاطب، یہاں جنبش لب خارج از آہنگ خطا ہے۔ یہ دل کی بات تھی، اور یہ وہ ہستی ہے حالی کو کہ اگر کسی نے یہ کہا تھا ان کے بارے میں کہ اگر فرشتے کو دیکھنا ہو تو حالی کو دیکھ لو، امت کا غم محبت ادب سے لگاؤ، اور امت کو زوال سے نکالنے کا جذبہ اسی میں لگے تھے۔ حالی جو ہے ایک طرف تو ہمارے اردو تنقید کا پہلا نقش قائم کرنے والا شخص ہے، دوسرے ادبی حوالے سے نعتیہ شاعری میں انہوں نے یہ کام کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آپ کے فیض سے جو انسانیت کو فوائد پہنچے ہیں، ان فوائد اور فیضان کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ یعنی حضور کے جمال صوری کا ذکر تو بہت ہوتا رہا تھا، جمال معنوی کا ذکر یعنی سیرت اور اسوہ کریم کا ذکر انہوں نے کیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حالی بہت بڑا آدمی ہے، اس کے بارے میں مختصر سی گفتگو میں نے کی ہے، اور ڈاکٹر سید تقی عابدی واقعی قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے کنسنٹریٹ کیا، حالی کے اوپر مسلسل کام کیا، اور یہ کتاب بھی وہ ان کے کاموں کا ایک حصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔